ترقی اور جدت کی منازل طے کرتے ہوئے انسان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایجادات کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے۔ وقت ہمیشہ سے ہی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ تاریخ انسانی میں جتنے بھی لوگوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا، انہوں نے وقت کی قدر کو ملحوظ خاطر رکھا۔ کاروباری اور پروفیشنل افراد وقت کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر انہیں سفر کرنا ہو تو وہ ایسی سواری کا استعمال کرتے ہیں جو کم وقت میں انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرانس اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر ایک پروگرام شروع کیا، جس کا مقصد ایسے ہوائی جہاز بنانا تھا جن کی رفتار آواز سے دوگنی ہو، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ 25 جولائی 2000 کو ایئر فرانس کا سپر سونک کنکورڈ فلائٹ نمبر 4590 شام 4 بجے پیرس سے نیو یارک جانے کے لیے تیار تھی۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں تھا، بلکہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والا کنکورڈ جہاز تھا۔ بوئنگ 777 پیرس سے نیو یارک 8 گھنٹے 30 منٹ میں پہنچتا ہے، جبکہ کنکورڈ یہی سفر 3 گھنٹے 30 منٹ میں طے کرتا تھا۔ اس فلائٹ میں زیادہ تر امیر افراد سفر کر رہے تھے، کیونکہ اس جہاز میں پیرس سے نیو یارک اور پھر وہاں سے واپس آنے کا کرایہ $20,000 تھا۔ سپر سونک کا نام سنتے ہی دماغ میں پہلا خیال آواز کا آتا ہے۔ سطح سمندر پر آواز کی رفتار 1236 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، لیکن آواز کی رفتار ہوا کے درجہ حرارت پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ ہوا کا درجہ حرارت کم یا زیادہ ہو تو آواز کی رفتار میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ہوائی جہاز کی رفتار کو 4 مختلف حصوں سب سونک، ٹرانس سونک، سپر سونک اور ہائپر سونک میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر کسی ہوائی جہاز کی رفتار آواز کی رفتار سے کم ہے تو وہ سب سونک، آواز کی رفتار کے قریب ہے تو ٹرانس سونک، زیادہ ہے تو سپر سونک، اور 5 گنا سے بھی زیادہ ہے تو ہائپر سونک کہلاتا ہے۔ ہوائی جہاز کی رفتار کو مارک نمبر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ عام طور پر جن ہوائی جہازوں میں سفر کیا جاتا ہے ان کی رفتار تقریباً 900 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے، لیکن کنکورڈ سپر سونک جہاز 2160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا تھا، یعنی اس کی رفتار مارک 2 کے برابر تھی۔ موجودہ دور میں سب سے تیز رفتار اڑنے والا جہاز لوکہیڈ SR-71 بلیک برڈ ہے۔ یہ ایک لڑاکا طیارہ ہے جو مارک 3.3 یعنی 3500 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تیز رفتار سے اڑتا ہے۔ اس جہاز کے اگلی جنریشن SR-72 جو ابھی تعمیراتی مرحلے میں ہے، اور ماہرین کے مطابق اس کی رفتار مارک 6 یعنی وہ تقریباً 7400 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ اس طرح یہ جہاز ہائپر سونک کہلائے گا۔ سب سن کر آپ کو شاید یہ محسوس ہو کہ یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن 1947 میں انسان نے آواز کی رفتار سے زیادہ تیز اڑنے کا ریکارڈ قائم کر لیا تھا۔ 14 اکتوبر 1947 کو امریکی فضائیہ کے میجر چارلز ایلوڈ ایگر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جنگی جہاز کو سپر سونک رفتار پر اڑایا تھا۔ اس کے بعد ایوی ایشین کمپنیوں نے کمرشل فلائٹس کو بھی سپر سونک بنانے کا منصوبہ بنایا، جس میں جہاز آواز کی رفتار سے دوگنی تیزی کے ساتھ سفر کر سکے۔ اسی دوران 29 نومبر 1962 کو برطانیہ اور فرانس نے کنکورڈ معاہدے پر دستخط کیے۔ کچھ ہی برسوں بعد 1959 میں سپر سونک کنکورڈ نے کامیاب پرواز بھری۔ کنکورڈ جہاز نے تقریباً 25 سال ہواؤں پر راج کیا، اور آج بھی دنیا کا سب سے تیز رفتار مسافر ہوائی جہاز ہونے کا اعزاز اس کے پاس ہے۔ جب تک کنکورڈ آپریشن رہا، اس کو کوئی حادثہ پیش نہ آیا، اور اس سے دنیا کا محفوظ ترین مسافر جہاز سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 25 جولائی 2000 کو پیش آنے والے حادثے نے کنکورڈ کو ماضی کا قصہ بنا دیا۔ حادثے سے قبل بھی اس کے خلاف مختلف سطح پر احتجاج کیا جاتا تھا۔ اس کے انجن کی آواز بہت زیادہ ہے، اور جب یہ رہائشی علاقے کے اوپر سے گزرتا ہے تو سونک بوم کی وجہ سے وہاں رہنے والے افراد کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کنکورڈ حادثے نے اس جلتی پر تیل کا کام کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے اس میں سفر کرنے سے اجتناب کرنا شروع کر دیا۔ اس حادثے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کنکورڈ سے پہلے پرواز کرنے والے جہاز سے دھات کا ایک ٹکڑا رن وے پر گرا تھا۔ جب کنکورڈ رن وے پر آیا تو وہ ٹکڑا اس کے ٹائر پر لگ گیا، جس کی وجہ سے ٹائر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جہاز کے بائیں جانب فیول ٹینک میں لگے، جس کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو گئے، جس کی وجہ سے پائلٹس دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام رہے، اور سپر سونک کنکورڈ 15 کلومیٹر دور ایک ہوٹل پر جا گرا۔
اور 109 افراد جاں بحق ہوئے۔ 2000 میں دوبارہ کنکورڈ فلائٹ کا آغاز کیا گیا، لیکن یہ دوبارہ اپنی مقبولیت قائم کرنے میں ناکام رہا۔ مسافر کم ہونے کی وجہ سے اسے معاشی مشکلات کا بھی سامنا ہوتا، کیونکہ اس کے ایندھن کے اخراجات عام جہاز سے کہیں زیادہ تھے۔ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ایئر فرانس نے فیصلہ کیا کہ وہ کنکورڈ فلائٹ بند کر دیں گے، اور 24 اکتوبر 2003 کو پرواز کرنے والا کنکورڈ دنیا کی آخری سپر سونک فلائٹ تھی۔